اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو واحد ہے، جو آحد ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ شروع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ سے۔ شروع عیسیٰ، موسیٰ، ہارون، یوسف، یعقوب، ابراہیم 1,24,000 پیغمبروں کے اللہ کے نام سے۔ شروع اس اللہ کے نام سے جسے محمد نے سجدہ کیا۔ شروع اس اللہ کے نام سے جسے علی نے سجدہ کیا۔ شروع اس اللہ کے نام سے کہ کربلا کے میدان میں جس حسین نے اس کو سجدہ کیا۔ شروع اس اللہ کے نام سے کہ پرندے آسمانوں میں اڑ کے، مچھلیاں سمندر کی تہ میں تیر کر، کیڑے پتھروں میں رہ کے اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بے شک میں گواہی دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، تمام انبیاءوں کے سردار اور اللہ کے بعد کل کائنات تمام عالمین میں سب سے افضل ہیں۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل ہی حق ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج 20 رمضان کی شب لگ چکی ہے۔ 19 رمضان وہ رات جب مولا علی علیہ السلام کے سر پہ تلوار ماری گئی۔ میں مولا علی علیہ السلام کے ذکرات شہادت پہلے فضائل سے شروع کرنا چاہوں گا، فضائل سنانا چاہوں گا آپ لوگوں کو۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جانے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ ایک خاتون کا انتخاب کیا جائے شادی کے لیے، جن کا خاندان شجاعت کے لیے مشہور ہو، جو ایک بہادر خاندان سے اور ایک بہادر خاتون ہو۔ ادھر میں اپنی بات روک کے یہ کہوں گا کہ مولا علی، آپ کو ایک بہادر عورت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کسی بھی عورت میں سے اولاد ہوگی وہ بہادر ہی ہوگی، لیکن مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ ایک بہادر بیٹے کے لیے ایک بہادر ماں کا ہونا ضروری ہے۔ جناب عقیل نے بولا جی میں ایسے ایک خاندان کو جانتا ہوں جس کا نام بنی کلاب ہے۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے، آپ ادھر میرے رشتے کا پیغام لے کے جائیں۔ جناب عقیل ہمارے لاکھوں السلام جناب عقیل مولا علی کے بھائی پہ بنی کلاب پہنچے۔ جناب بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا مولا عباس کی والدہ، ان کے والد صاحب کے ہاں غالباً حزام ان کا نام ہے، جناب حزام کے پاس گئے اور بولے جی میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتے کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور جناب حزام نے بولا کس کے لیے؟ تو انہوں نے بولا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹھہریں، میں بی بی ام البنین کی والدہ سے بات کرتا ہوں۔ جناب حزام بی بی ام البنین کی والدہ جناب سمامہ غالباً ان کا نام ہے، ان کے پاس پہنچے اور جا کے بتایا کہ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے شوہر سے جناب حزام سے پوچھا کس کا رشتہ آیا ہے؟ تو جناب حزام نے کہا تعریف مولا علی علیہ السلام کے جس ورڈز انہوں نے لیے، میں چاہوں گا میں وہی ورڈز آپ لوگوں کو سناؤں۔ انہوں نے بولا مظہر العجائب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا۔ جناب سمامہ اپنی بیٹی ام البنین سلام اللہ علیہا کے پاس گئیں اور انہیں جا کے بتایا کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ آیا تمہارے لیے۔ مظہر العجائب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب، ہڈیوں کو توڑنے والے کا پیغام، عجائب کا اظہار کرنے والے کا پیغام، اللہ کے ناغالب آنے والے شیر ابو طالب کے بیٹے کا پیغام۔ تو یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جب بھی آپ اپنی بیٹی سے رشتے کے لیے پوچھیں اور وہ خاموش ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی رضامندی ہے۔ لیکن جناب ام البنین سلام اللہ علیہا نہ انہوں نے ہاں کہا نہ انہوں نے نہ کہا، لیکن انہوں نے بولا والدہ میں نے کچھ دنوں پہلے ایک خواب دیکھا ہے اور میں وہ خواب آپ کو سنانا چاہتی ہوں۔ ان کی والدہ نے بولا سناؤ۔ تو جناب ام البنین نے خواب سنایا، کہتی ہیں کہ میں ایک باغ میں بیٹھی ہوئی ہوں اور آسمان روشن ہے، رات کا وقت ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پہ ایک 14ویں کا چاند ہے اور اس کے ساتھ 3 ستارے بھی ہیں۔ اما میں نے دیکھا کہ وہ چاند میرے باغ کا چکر لگانے لگا، چکر لگاتے لگاتے وہ چاند نیچے آیا اور آ کے میری گود میں آ گیا
ماں نے یہ خواب سنا، اٹھیں اور جا کے ہاں کر دی مولا علی علیہ السلام کے لیے. اور جب بی بی مولا علی علیہ السلام کے گھر آئیں تو ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جناب غازی عباس علیہ السلام کی. تو بی بی زینب جب مولا غازی عباس علیہ السلام کو بی بی ام البنین کے پاس لے کے آئیں تو بی بی ام البنین نے پوچھا، زینب بابا نے اس کا کیا نام رکھا اور کیا کنیت اور کیا لقب؟ تو بی بی زینب نے بولا، بابا نے اس کا نام عباس رکھا، کنیت ابو الفضل اور لقب قمر بنی ہاشم. تو بی بی نے عباس کو دیکھتے ساتھ ہی بولا، یہ تو میرے خواب کی تعبیر ہے. جب بی بی ام البنین علیہ السلام مولا علی کے گھر شادی کر کے آئیں تو بی بی ام البنین کے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، ایک چاندی کی تختی تھی. مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، بنین یہ چاندی کی تختی کیسی ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو بی بی ام البنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں پیدا ہوئی تھی اماں بتاتی ہیں کہ یہ تعویذ میرے تکیے کے نیچے سے ملا تھا اور ایک آواز آئی تھی، سماما اس بچی کا خیال رکھنا کہ یہ بچی آگے جا کے ولی خدا کی ماں اور ولی خدا کی بیوی ہوگی، اور یہی اسی تختی پہ بھی لکھا ہوا ہے. مولا علی علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے، بنین کیا تم جانتی ہو وہ آواز کس کی تھی اور اس تختی پہ لکھائی کس کی ہے؟ تو بی بی ام البنین نے بولا، نہیں. مولا علی علیہ السلام نے بولا، وہ صدا دینے والا انسان بھی میں ہی تھا اور یہ تختی پہ لکھائی بھی میری ہی ہے. 19 رمضان کی رات جناب حنفی روایت کرتے ہیں کہ آپ کے اور میرے امام مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بہت درد تکلیف میں یہ رات گزاری. میں مولا علی کی شہادت پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ مولا علی کی پوتی امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو سنانا چاہوں گا کہ کربلا میں عصر عاشور ایک بچی جس کا نام سکینہ بنت الحسین ہے، عمر اس کی 5 سال ہے، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ بچی کے کپڑوں میں اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، بھاگ رہی تھی کہ ایک شخص حمید ابن مسلم نے اس بچی کو روکا اور بولا، میں تمہاری آگ بجھا دوں. آگ لگی ہوئی ہے دامن میں 5 سال کی بچی کے، اور وہ پیچھے ہٹی کہ نہیں، ہم اہل بیت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو حمید ابن مسلم نے بولا، نہیں، میں صرف تمہارے کپڑوں کو ہاتھ لگاؤں گا اور میں آگ بجھاؤں گا. حمید ابن مسلم نے اس بچی کے کپڑوں کی آگ بجھائی تو اس بچی نے حمید ابن مسلم سے بولا کہ سنو، تم درد مند معلوم ہوتے ہو، تم ان جانوروں میں کچھ اچھے معلوم ہوتے ہو کہ اب تک میرے پاس جو بھی آیا اس نے مجھے تھپڑ مارے، اس نے مجھے کوڑے مارے، تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے اس بچی سے بولا کہ ہاں بولو کیا کام ہے. اس نے بولا، کیا تم مجھے نجف کا رستہ بتا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے بولا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے نجف جا کے کیا کرو گی؟ تو بی بی نے بولا، میرے دادا کا روزہ ہے ادھر، میں اپنے دادا سے جا کے شکایت لگاؤں گی کہ آپ تو کوفے کے یتیم بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے اور ادھر ہمارے ساتھ یہ امت کیا کر رہی ہے. اللہ لعنت کرے ابن ملجم پہ، عبد الرحمن ابن ملجم پہ. مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے بولا کہ آج کی افطاری میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر کروں گا، 18 رمضان کی افطاری. بی بی ام کلثوم کو بتایا گیا کہ آج مولا علی آپ کے گھر افطاری کریں گے. مولا علی علیہ السلام اپنی آخری افطاری کے لیے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے گھر آئے. افطاری کا وقت ہوا. بیٹی نے افطاری میں ایک پیالہ پانی کا رکھا، ایک پیالہ دودھ کا رکھا، ایک پیالہ نمک کا رکھا اور ایک جوں کی روٹی رکھی. مولا علی کو بہت پسند تھی. مولا علی جب افطار کے دسترخوان پہ آئے تو کہنے لگے، کلثوم کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے بابا کو دسترخوان پہ ایک سے زیادہ کھانے پسند نہیں ہیں؟ کوفے میں کتنے ہی بچے ہیں یتیم جنہیں کھانا نہیں ملتا. بیٹی نے چاہا آگے بڑھ کر پانی اٹھا لوں، بابا روٹی دودھ سے کھا لیں. مولا علی علیہ السلام نے روکا اور بولا، نہیں کلثوم، دودھ اٹھا لو، میں پانی سے روزہ افطار کروں گا. پوری رات عبادت میں مصروف رہے، لیکن ایک عجیب چیز ہوئی
बीबी उम्मे कुलसूम ने देखा कि बाबा हर थोड़ी देर बाद घर के सहन में जाते हैं और जाके आसमान से कुछ बात करते हैं। बेटी करीब गई तो सुना मौला अली अलैहिस्सलाम आसमान देख के कह रहे थे, ये वही चाँद है, ये वही रात है जिसका अली से वादा किया गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रात का वक्त था, तमाम आले मोहम्मद के घर वाले इबादत में मसरूफ़ थे। इतनी देर में दरवाजे पे कुछ घोड़ों की टापों की आवाज़ आई और तलवारों की आवाज़ आई। मौला अब्बास आगे बढ़े कि देखूं दरवाजे पे कौन है। मौला अली ने रोक दिया, नहीं अब्बास, मैं खुद जाऊंगा। मौला अली अलैहिस्सलाम दरवाजे पे गए तो इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर, जनाब अब्दुल्ला, जनाब हुज़ैफ़ा, अब्दुल्ला इब्ने हनीफ़ा मौजूद थे दरवाजे पे। घोड़े से उतरे तमाम असहाब अली, उतर के किसी ने अली के हाथों का बोसा लिया, किसी ने अली के पैरों का बोसा लिया। जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर से बोला, क्यों आए हो? कहने लगे, मौला कूफे के हालात ठीक नहीं हैं, हम आपके घर का पहरा देने के लिए आए हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग वापस जाओ और इबादत करो खुदा की। इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर ने कहा, नहीं मौला, हम देख रहे हैं जब से रमज़ान का ये चाँद चढ़ा है तेरे खुतबों का लहजा बदल गया है। तू कहता है ये वही रमज़ान है जिससे अली का वादा किया गया था। तू बार बार कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम नहीं जाएंगे। इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर रिवायत करते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने बोला, इमामों के हुक्म देता हूँ, चले जाओ। इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर कहते हैं कि अब हम पे फ़र्ज़ हो चुका था कि मौला की अताअत करें और चले जाएं। रोते हुए हुज़ैफ़ा, मालिक अश्तर, इब्राहीम इब्ने मालिक अश्तर और अब्दुल्ला चले गए। हुज़ैफ़ा, जनाब हुज़ैफ़ा की बीवी रिवायत करती हैं कि हुज़ैफ़ा घर आए तो बच्चों की तरह चीखें मार मार के रोने लग गए। मैंने पूछा, हुज़ैफ़ा इस रोने का सबब क्या है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? जनाब हुज़ैफ़ा ने बताया, कूफे के हालात ठीक नहीं हैं और मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने हमें अपने घर से वापस भेज दिया है। ये कह के जनाब हुज़ैफ़ा रोते रोते सो गए। कुछ देर बाद जनाब हुज़ैफ़ा की बीवी आई, दरवाज़ा खोला, हुज़ैफ़ा जल्दी उठो, हुज़ैफ़ा जल्दी उठो, बाहर एक कोहराम मचा हुआ है, अमीर अल मोमिनीन को कत्ल कर दिया गया, अली इब्न अबी तालिब को कत्ल कर दिया गया। अमीर अल मोमिनीन अपने घर से जब मस्जिद के लिए निकले तो दरवाजे पे जो घर में परिंदे थे, बत्तखें, मुर्गाबियाँ और मुर्गियाँ, तो तमाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम का रास्ता रोक लिया। रिवायत में मौजूद है कि बत्तखों ने मौला अली अलैहिस्सलाम की अबा मुँह में पकड़ ली कि आज मस्जिद ना जाएं, आज मस्जिद ना जाएं। मौला अली अलैहिस्सलाम ज़मीन पे बैठे, ज़मीन पे बैठ के उन जानवरों को प्यार किया और इमाम हसन को बुलाया, हसन देखो ये बेज़बान जानवर हैं, इनके दाने पानी का ख्याल रखना और अगर तुम इनके खाने का ख्याल ना रख सको इन्हें आज़ाद कर देना। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम चले मस्जिद की तरफ। मस्जिद में दाखिल हुए तो ये अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, अल्लाह इस पर लानत करे, सो रहा था मस्जिद में। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उठाया, इसको उठ, नमाज का वक्त हुआ जाता है। अपने कातिल को जो नींद से उठाया उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। मैं यहाँ वाक़या रोक के आपको एक मौला अली की ज़िंदगी का एक वाक़या बताता हूँ कि 23 साल की उम्र है। मस्जिद नबवी में मौला अली अलैहिस्सलाम बैठे में कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, अली मेरे पास आओ। मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जी मेरे आका, जी मेरे सरदार। रसूल खुदा ने मौला अली का चेहरा अपने हाथों में लिया, चूमने लगे, चूमते चूमते रोने लगे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह से पूछा, या नबी खुदा आप रोते क्यों हैं? फरमाने लगे, अली यही रमज़ान की रातें होंगी, मेरी उम्मत में से एक बदबख्त इंसान तेरी दाढ़ी को तेरे खून से रंग देगा। 23 साल के नौजवान अली, मैं और आप होते तो कितने अजीब अजीब सवाल पूछते, कौन होगा, मैं कैसे बचूंगा, क्या होगा। मौला अली ने सिर्फ एक सवाल किया, है रसूल खुदा मुझे बस इतना बता दें कि मेरा ईमान तो मुकम्मल होगा ना। रसूल खुदा ने चेहरे का बोसा लिया, कहते हाँ अली तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। एक जंग में मौला अली अलैहिस्सलाम के पाँव में एक कांटा लगा, वो इतनी ज़ोर से लगा कि उनके पाँव के आर पार हो गया।
اصحابہ کرام نے بہت چاہا کہ ہم علی کا یہ کانٹا نکال لیں، لیکن وہ کانٹا نکال نہ سکے تکلیف کی وجہ سے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا نبی خدا، جنگ میں علی کے پاؤں میں ایک کانٹا لگ گیا ہے، ہم جب بھی اس کانٹے کو نکالنا چاہتے ہیں تکلیف سے علی کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے، ہم کیا کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا علی جب نماز میں ہو تب علی کے پاؤں سے وہ کانٹا نکالنا، کہ علی جب نماز پڑھتے تھے خالق خدا کی تو کائنات سے کٹ جایا کرتے تھے۔ تو مولا علی سجدے میں تھے، انہوں نے کانٹا نکالا پاؤں سے اور مولا علی کو پتہ بھی نہ چلا۔ ابن ملجم نے بھی یہی کیا، مولا علی مسجد میں داخل ہوئے، مؤذن نے اجازت مانگی، یا علی میں اذان دوں؟ علی نے کہا نہیں، آج علی خود اذان دے گا۔ 19 رمضان کو آخری اذان خود دی۔ جب مولا علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ سے اذان دی نا تو گھر میں بیٹیاں گھبرانے لگیں کہ آج بابا کیوں اذان دے رہے ہیں، بابا کی اذان میں آج اتنا درد کیوں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فجر کی نماز شروع کی، سجدے میں گئے، اللہ لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پہ۔ مولا علی سجدے میں تھے، یہ پیچھے سے آیا، اس نے چاہا کہ تلوار مولا علی کی گردن میں مارے، وہ تلوار پیچھے سے مولا علی کے سر پہ لگی اور مولا علی کا سر شک کر دیا، اس تلوار نے اس کو سر کھول دیا۔ جیسے ہی مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر پہ تلوار لگی تو فوراً سے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک جملہ کہا، کہنے لگے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور نیچے سے مٹی اٹھائی، سر پہ اپنے زخم میں مٹی ڈال رہے ہیں اور ایک قرآن کی عجیب آیت تلاوت فرمائی، بے شک اسی مٹی سے ہم نے تمہیں خلق کیا، بے شک اسی ملٹی میں تمہیں واپس پلٹا دیں گے، اور بے شک قیامت والے دن اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ خلق کریں گے۔ 1000 دینار دے کے ابن ملجم نے وہ تلوار خریدی جس کو 40 دن زہر میں ڈبویا، گرم سرخ ریڈ کر کے اس کو بالکل زہر کے اندر ٹھنڈا کرتے ہیں، سارا زہر تلوار چوس لیتی ہے۔ وہ زہر اتنا قاتل تھا کہ اگر وہ زہر ایک چٹکی بھی پانی میں ملا کے دے دیا جاتا تو پورے کوفے کی موت کے لیے کافی تھا۔ اصحاب علی آگے بڑھے، امام حسن آگے بڑھے، جلدی سے ابن ملجم کو پکڑا، مولا علی علیہ السلام کو اپنی گود میں لٹایا۔ اب سر مولا علی کا امام حسن کی گود میں ہے، امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں سے اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ وہ مولا علی کے چہرے پہ گرے۔ مولا علی علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں اور کہنے لگے حسن صبر کرو، حسن مت رو، حسن دیکھو میں تنہا نہیں ہوں، دیکھو تمہارے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، دیکھو تمہاری والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آ گئی، دیکھو میرا بھائی جعفر طیار بھی آ گیا ہے۔ ایک عجیب سوال کرتے ہیں حسن سے کہ حسن کیا میری داڑھی میرے خون سے رنگ گئی ہے؟ امام حسن علیہ السلام رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی بابا آپ کی پوری داڑھی خون سے رنگ گئی ہے۔ فرمایا حسن نماز مکمل کراؤ۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مولا علی نے اپنی نماز مکمل کی، کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں کبھی بائیں گرنے لگتے ہیں، بٹ خود کو سنبھال رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ابن ملجم کی طرف دیکھا تو بولا تم نے اس کے ہاتھ رسی سے بہت زور سے باندھے ہوئے، اس کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ اپنے بیٹوں کی طرف دیکھا، سب کی طرف دیکھ کے عباس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں عباس اسے شربت پلاؤ، یہ روزے سے ہے۔ ہائے عباس تیرا صبر، عباس سے ہی کیوں کہا اسے شربت پلاؤ۔ ایک طرف سے مولا حسین نے پکڑا، ایک طرف سے مولا حسن نے پکڑا، ایک طرف سے جناب حسن نے پکڑا، کھڑا کیا تو مولا علی سے سمجھا نہ جائے، نہیں مجھے ایک چادر میں لٹاؤ۔ چادر میں لٹایا گیا، مولا علی کو مسجد سے باہر نکالا، کوفے کی گلیوں میں ایک زلزلہ آیا، کوہرام مچ گیا، جبرائیل نے آسمان میں چیخ ماری، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ چادر میں لٹایا، مسجد سے باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا، بڑا مشہور مولا کا فرمان اس موقع بولا، کہنے لگے اے آسمان گواہ رہنا، اے سورج گواہ رہنا، ہمیشہ علی نے تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، تو نے کبھی بھی علی کو سوتے ہوئے اور عبادتی خداوندی سے غافل نہ پایا، ہمیشہ میں نے تیرے طلوع ہونے کا انتظار کیا۔
تمام اصحاب اور بچے رو رہے ہیں، ایک ایک کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، حسن مت رو، حسن صبر کرو، حسین مت رو، حسین صبر کرو۔ گھر کے پاس گئے تو ایک دم سے حسن کو آواز دی، گھر سے پہلے حسن رک جاؤ۔ امام حسن ایک دم سے رکے، جی بابا۔ حسن میرے دوست سے کہو ادھر ہی رک جائیں، آگے مت آئیں۔ کیوں بابا؟ حسن اب تک گھر خبر پہنچ چکی ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیاں رو رہی ہوں اور میری روتی ہوئی بیٹیوں کی آواز میرے دوستوں تک آئے۔ دوستوں کو وہیں روکا گیا۔ امام حسن، امام حسین، مولا عباس، مولا علی کو گھر لے کے گئے۔ اب تک جو علی سب کو صبر کی تلقین دے رہے تھے، گھر پہنچے، بی بی زینب کو دیکھا تو بی بی زینب رو رہی تھی۔ بی بی زینب سے ملے، خود بھی رونے لگے۔ طبیب کو بلایا گیا۔ طبیب نے مولا علی کا جب سر دیکھا، وہ سر بیچ میں سے کھل چکا تھا۔ طبیب نے امام حسن سے بولا، حسن اتنا سخت زہر استعمال کیا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اب نہیں بچیں گے، لیکن ہاں اگر انہیں تھوڑا سا دودھ دے دیا جائے تو ان کی تکلیف شاید کم ہو جائے۔ یہ کہنا تھا طبیب کا، طبیب نکلے، کوفے کے تمام بچے دروازے پہ دودھ کا پیالہ لے کے آ گئے۔ آپ نے اکثر ایک فوٹو دیکھی ہوگی جس میں چھوٹے چھوٹے بچے دودھ کا پیالہ لے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، وہ کوفے کے بچے تھے۔ امام حسن مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے، بابا کوفے کے بچے دودھ لے کے آئے ہیں۔ تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بولا، یہ سب وہ یتیم بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلایا کرتا تھا حسن۔ مولا علی نے فرمایا، جس جگہ میں نماز پڑھتا تھا مجھے اس جگہ لٹا دیا جائے۔ اس کمرے میں مولا علی کا بستر بچھایا گیا۔ تمام آل نبی، آل علی، گھر والے سب موجود ہیں، سب رو رہے ہیں۔ ایک دم سے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسن کو پوچھا، حسن حسین نظر نہیں آ رہا، حسین کدھر ہے؟ امام حسن علیہ السلام ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں، دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے میں، دیکھتے کیا ہیں کہ امام حسین علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ زبان منہ سے باہر ہے۔ بھائی نے بھائی کو گلے سے لگایا، تسلی دی، لے کے کمرے میں آئے تو حسین دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بولا، حسین میرے پاس آؤ۔ تو امام حسین مولا علی کے قدموں والی طرف آ کے بیٹھے، روئے جا رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے بولا، حسین روتے کیوں ہو؟ تو امام حسین علیہ السلام بولتے ہیں، بابا جب نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے تو آپ نے گلے لگایا، اماں فاطمہ نے گلے لگایا۔ بابا جب اماں فاطمہ اس دنیا سے گئیں تو آپ نے گلے لگایا، اب آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں سینے سے کون لگائے گا؟ امام حسین علیہ السلام کو مولا علی نے گلے سے لگایا، تسلی دی۔ افطاری کا وقت تھا۔ حسن سے بولا، حسن مجھے تھالی میں کھانا دو۔ اپنے ہاتھوں سے حسین کو کھانا کھلایا، اپنے ہاتھوں سے حسین کو پانی پلایا۔ کہنے لگے، حسین تمہاری ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ حسین کو بہت پیاس لگتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے کہا، حسن میرے دوستوں کو اندر بلاؤ۔ ساری رات سے باہر کھڑے تھے، دوست اندر آئے، اصحاب علی گھر کے اندر آئے۔ حجر ابن ابی کہتے ہیں کہ جب میں دروازے سے داخل ہوا نا تو مولا علی کے سر پہ ایک پٹی بندھی ہوئی تھی زرد رنگ کی، اس پہ خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ جب میں نے علی کا چہرہ دیکھا تو علی کے چہرے کے رنگ میں اور اس پٹی کے رنگ میں کوئی فرق نہ تھا۔ حجر ابن ابی نے مولا علی سے بولا، مولا کوئی آخری نصیحت کریں۔ مولا علی علیہ السلام نے بولا، اس سے بڑھ کر کیا نصیحت کروں؟ کل تک میں تم لوگوں کے ساتھ تھا، آج تم لوگوں کے لیے عبرت ہوں اور کل تم میں نہ رہوں گا، اس سے بڑھ کر کیا نصیحت ہوگی؟ کہنے لگے، حجر میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تجھے میری محبت میں زنجیروں سے باندھا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ پھر زندگی کی آخری صدا دی، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی،
पूछो मुझसे पूछो कबल इसके कि मैं तुम में ना रहूं। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब जुमला कहा, पूछो पूछो मुझसे कबल इसके मैं तुम में ना रहूं, लेकिन ज़रा कम पूछना, अली अब कमज़ोर हो गया है। ये कहना था कि मौला अली इब्न अबी तालिब ने अपना हाथ अपने सर पे रखा और कहने लगे, अच्छा दोस्तों, अली का आखिरी सलाम, अब महशर के मैदान में मुलाकात होगी। ये कहना था कि पर्दे के पीछे से सैयदजादियों की रोने और चीखनों की आवाज़ें बुलंद हुई। कहने लगे, ये आवाज़ें सुन रहे हो, ये नबी ज़ादियाँ हैं, एक दिन है आएगा जब इन्हें कूफा लाया जाएगा। एक एक का हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया कि अब से तुम्हारा इमाम हसन इब्न अबी तालिब, हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब होंगे। सबके हाथ जब इमाम हसन के हाथ में दे दिए ना, तो एक बीबी की एक हुजरे में से रोने की आवाज़ आई। पूछा, ये कौन रो रहा है? तो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बोला, बीबी उम्मुल बनीन रो रही हैं। कहा, बुलाओ बनीन को। बीबी उम्मुल बनीन आई। मौला अली ने पूछा, क्यों रो रही हैं? कहा, मौला आपने सबका हाथ हसन के हाथ में दे दिया, बट मेरे अब्बास का हाथ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अब्बास को बुलाया और इमाम हुसैन को बुलाया। अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया और कहा, अब्बास, जब तक हुसैन और उसकी औलाद पानी ना पी ले, तुम पानी ना पीना। अली इतने कमज़ोर हो चुके थे कि बोल नहीं पा रहे थे। उंगली के इशारे से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को बुलाया कि ज़ैनब मेरे करीब आओ। बीबी ज़ैनब करीब आई। बाप ने बेटी के कंधे पे सर रखा, हाथों को चूमा, कान में कोई बात की। तारीख में कोई ना जान सका बाप ने बेटी ने बाप से क्या बात की। यहाँ तक कि करबला का मैदान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। बीबी को हाथ में रस्सियाँ डाल के बाज़ारों से लेके जाया गया। यजीद के दरबार के बाहर जब बीबी को कैदी बना के लेके जाया जा रहा था, तो बीबी एकदम ज़मीन पे बैठ गई। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बोला, बीबी करबला से पप्पो आप चलती हुई आ रही हैं, आप नहीं थकी क्या? आप थक गई हैं? कहने लगी, नहीं सज्जाद, मैं थकी नहीं हूँ। बाबा का आखिरी वक्त था, बाबा ने मुझे अपने करीब बुलाया और बाबा ने बोला, ज़ैनब, एक वक्त आएगा जब तुम्हारे हाथों में रस्सियाँ होंगी और तुम्हें यजीद के दरबार लेके जाया जाएगा। ज़ैनब घबराना ना, मैं तुम्हारी इब्न अबी तालिब तुम्हारे साथ दरबार में चलूँगा। ये बात बतानी थी इमाम सज्जाद को। बीबी एकदम से खड़ी हुई, सर पे हाथ रखा, सर झुकाया और कहने लगी, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब अपने पास बुलाया तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से भी कोई बात की कान में ना पता चली। 10 मुहर्रम को असर आशूर जब इमाम हुसैन ने आखिरी सलाम किया ना, तो जाने लगे तो बीबी ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब मेरे पास आओ, अपने कंधे पे से रिदा हटाओ। रिदा हटाई और कंधों को चूमा। कहने लगे, आखिरी वक्त में बाबा ने मुझे कहा था कि ज़ैनब के बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी। हुसैन, तुम मेरी तरफ से ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना। सब रो रहे हैं, सबको सब्र की तलकीन करते रहे, वसीयत की। अभी ये वीडियो जब मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं बैकग्राउंड में प्ले करूँगा, ज़रूर सुनिएगा। 1400 साल में बड़ी मेहनत से मौला अली की वसीयत यहाँ तक पहुँची है, ज़रूर सुनिएगा। इमाम हसन ने गुस्ल व कफन का इंतज़ाम किया, मौला अली को गुस्ल दिया। हसन से तलकीन फरमाई, हसन गुस्ल तुम मुझे देना, और देखो मेरे जनाजे के साथ तुम मारे और हुसैन के अलावा कोई ना जाए। दुश्मनों ने यहाँ तक किया हुआ था कि हम मौला अली को कब्र से बाहर निकालेंगे। देखो एक ऊँटनी पे मेरा जनाजा रख देना शहर से बाहर जाके, और वो ऊँटनी जिस जगह रुके वहाँ आदम और जनाब नूह की कब्र होगी, उनके बीच में मुझे दफन कर देना। मौला अली का जो रोज़ा है नजफ़ में, मौला अली की कब्र के साथ जनाब आदम और जनाब नूह की कब्र है। इतना मजलूम था मेरा ये इमाम कि एक दफ़ा घर आए तो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा, अली मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। मौला अली ने कहा, सलाम नहीं करते फातिमा, अब मैं सलाम करता हूँ तो मेरे सलाम का जवाब नहीं देते।
جنازہ تیار ہوا علی ابن ابی طالب کا، پیچھے سے حسن نے اٹھایا اور حسین نے اٹھایا۔ جنازے میں آگے سے جنازہ کسی نے نہیں اٹھایا، بذات خود جبرائیل اور میکائیل نے مولا علی کا جنازہ اٹھایا۔ جب مولا علی کو دفنا کے واپس آئے نا تو کوفے کے لوگوں نے پوچھا، علی یہ ہم نے رات کو کیا منظر دیکھا؟ حسن جہاں جہاں سے مولا علی کا جنازہ گزر رہا تھا، درخت جھک کے مولا علی کو سلام کر رہے تھے۔ مسجد حنانہ آج بھی موجود ہے کوفہ میں زیارت کر کے آیا ہوں، میری لائیو ویڈیوز میں آپ کو ویڈیو مل بھی جائے گی، اس کے جو مینار ہے وہ جھکے جہاں جہاں سے علی کا جنازہ گزرا۔ حسن اور حسین جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دفنا کے واپس آ رہے تھے تو ایک گھر سے ایک شخص کے رونے کی آوازیں آئیں۔ رک کے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ اس انسان کی آنکھیں نہیں تھی، نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں، بہت روئے۔ تجھے پانی چاہیے ہم پانی دیں گے، تجھے کھانا چاہیے ہم کھانا دیں گے، تجھے گھر چاہیے ہم گھر دیں گے، تو روتا کیوں ہے؟ کہتے لگا نہیں، رونے کا سبب یہ نہیں ہے، 3 دن سے میرا ایک دوست ہے وہ نہیں آیا، وہ مجھے کھانا بھی کھلاتا تھا، وہ مجھے پانی بھی پلاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے بولا، اس کی کوئی نشانی، اس کا کوئی نام؟ کہتے میں جب بھی اس کا نام پوچھتا تھا تو وہ کہتا تھا ایک فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسن نے بولا، اس کی کوئی اور نشانی؟ کہتے ہاں، اس کے جسم سے جیسی خوشبو آتی تھی ویسی خوشبو تم میں سے آ رہی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے بولا، وہ میرے بابا ہیں، انہیں 3 دن پہلے شہید کر دیا گیا۔ رونے لگا، کہتے مجھے اس کی قبر تک لے جاؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ جب اس شخص کو امام حسن اور حسین مولا علی کی قبر پہ لے کے گئے تو وہ اتنا گریہ کیا، اس نے اتنا گریہ کیا کہ اللہ مجھے اٹھا لے، وہ اس بندے کی وہیں پہ وفات ہو گئی۔ یہ تو تھا ایک غیر۔ سوچیں آل نبی کی بیٹیاں، مولا علی کی بیٹیاں، مولا علی کے بچوں کا کیا حال تھا، حسین کا کیا حال تھا۔ اللہ لعنت کرے عبد الرحمن ابن ملجم پہ، اس کو بھیجنے والوں پہ، اس کو تیار کرنے والوں پہ، اس کو آمادہ کرنے والوں پہ۔ اللہ لعنت کرے امیر المومنین کے تمام قاتلوں پہ۔ مولا علی علیہ السلام کی وصیت ضرور سنیں اور آگے تک ضرور پہنچائیے گا۔ یوٹیوب پہ میرا چینل ہے وائس آف بندہ خدا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زخمی ہو جانے کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی آخری وصیت۔ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی سے دور نہ ہونا، اور دنیا تمہاری طرف آئے تب بھی اس سے دل نہ لگانا، دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا اور ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے ساتھ رہنا۔ میں تم دونوں کو اور اپنے سارے بچوں اور گھر والوں کو اور جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کریں، اپنے سارے کاموں کو منظم رکھیں، اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تم دونوں کے نانا سے سنا ہے کہ لوگوں کے آپسی تعلقات کو صحیح کرنا نماز اور روزے سے بہتر ہے۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ وہ بھوکے نہ رہیں اور تمہاری نگاہوں کے سامنے برباد نہ ہو جائیں۔ اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے وصیت کی ہے، اور ہمیشہ ان کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے رہتے کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ شاید آپ ان کو وارث بھی بنانے والے ہیں۔ اللہ سے قرآن کے بارے میں ڈرو کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اللہ سے نماز کے بارے میں ڈرو
کہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ سے اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں ڈرو کہ جب تک زندہ ہو اسے خالی نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو تم کو مہلت نہیں ملے گی خالی اللہ کا گھر، اور تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو جان، مال اور زبان سے جہاد کے بارے میں۔ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھو، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، اور خبردار ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر لینا اور تعلقات ختم نہ کر لینا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہ چھوڑنا، ورنہ تم پر برے لوگ مسلط ہو جائیں گے، پھر تم فریاد بھی کرو گے تو کوئی تمہاری آواز سننے والا نہ ہوگا۔ اے اولاد عبد المطلب، خبردار میں یہ نہ دیکھوں تم مسلمانوں کا خون بہانا شروع کر دو، صرف اس نعرے پر کہ امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ میرے بدلے میں میرے قاتل کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو اگر اس ضربت نے میری جان لے لی تو ایک ضربت کا جواب ایک ہی ضربت ہے، اور دیکھو میرے قاتل کے جسم کے ٹکڑے نہ کرنا۔ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خبردار کسی مردے کے اعضائے بدن کو مت کاٹو، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔